الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے جنت کے بارے میں سوال جواب۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے جنت کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے جنت میں لے جانے والے نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما کر بلا حساب مغفرت سے نواز دے، اور جنت الفردوس میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمانے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ، اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد یعنی قیمتی پتھر کے ہیں۔ لا یأکل منہا الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: جنت کسے کہتے ہیں؟ وضاحت فرما دیجئے۔ جواب: جنت کے لفظی معنی ہیں باغ۔ ہمارے عقیدے میں جو جنت ہے وہ اللہ پاک کی نعمتوں کا بہت بڑا مقام ہے، جس میں بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے ان کے متعلق سنا۔ جنت صرف انہی انسانوں کو نصیب ہوگی جو دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ جنات میں بھی اگرچہ مسلمان ہیں، لیکن جنت بطور انعام صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے۔ جنت میں داخل ہونے والا پھر کبھی بھی اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ سوال: جنت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ نیز جنت کا انکار کرنا کیسا؟ جواب: جنت پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگر کوئی جنت کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہم بے دیکھے غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے یؤمنون بالغیب، ترجمہ کنز الایمان، بے دیکھے ایمان لائیں۔ جنت بھی ایک غیب ہے اور اللہ پاک تو غیب الغیب ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جنت پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جنت کچھ نہیں، یہ خام خیالی کی باتیں ہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس نے موت سے پہلے توبہ نہ کی تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ نماز، روزہ اور دیگر نیک اعمال اسے کچھ کام نہ آئیں گے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم گناہ گاروں کو بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کیا جنت آسمانوں پر ہے؟ جواب: جنت 7 آسمانوں سے اوپر اور جہنم 7 زمین کے نیچے ہے۔ جنت بہت اونچی اور جہنم بہت نیچی ہے۔ پارہ 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 48 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، ترجمہ کنز الایمان، نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں۔ اللہ کریم ہمیں نیچے اترنے سے بچائے اور اوپر کی پرواز نصیب فرمائے کہ ہم جنت میں جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
قدموں سے لپٹ جائیں۔ جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بننے کا شرف مل گیا تو انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا۔ سوال، جنت اور اس کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ نمبر 1، یہ سوال شعبہ امیر اہل سنت کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، جبکہ جواب امیر اہل سنت کا عطا فرمودہ ہی ہے۔ جواب، احادیث مبارکہ میں ہمیں سمجھانے کے لیے جنت کی مختلف مثالیں بیان کی گئی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب جنت دیکھیں گے تو ہی پتہ چلے گا، کیونکہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ صدر شریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی مثال اس یعنی جنت کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ مناسبت نہیں۔ سوال، جس طرح دنیا کی زندگی میں 12 مہینے پائے جاتے ہیں تو کیا آخرت یعنی جنت کی زندگی میں بھی یہ مہینے پائے جائیں گے؟ جواب، آخرت میں دنیا جیسا نظام نہیں ہے۔ دنیا میں تو گرمیاں، سردیاں، مہینے، ہفتے، دن اور رات موجود ہیں، لیکن وہاں یہ نہیں ہوں گے۔ جنت میں ہر وقت موسم بہار ہوگا۔ دنیا میں جس طرح صبح صادق کے وقت سما ہوتا ہے، ویسا سما جنت میں ہوگا۔ وہاں مکھی، مچھر، اندھیرا، صدمہ اور بدبو وغیرہ جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہاں تو صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ جنتی کو جس چیز کی خواہش ہوگی وہ اسے مل جائے گی۔ جنت میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، جنت میں جنتی شخص کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ سوال، کیا کوئی انسان خواب میں جنت دیکھ سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، بالکل دیکھ سکتا ہے۔ اس میں کیا حرج ہے؟ البتہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ دیکھنے والے نے جو دیکھا ہے وہ جنت ہی ہے۔ ممکن ہے دیکھنے والے نے کوئی اچھا اور خوش نما باغ دیکھا ہو اور دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہو کہ میں اس وقت جنت میں ہوں۔ حقیقت میں ہم جنت اسی وقت دیکھیں گے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ بہرحال بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے اس طرح کے واقعات ہیں جن میں انہوں نے جنتی حوروں وغیرہ کو ملاحظہ فرمایا ہے۔ یوں ہی جنت میں جانے کے خواب کتب میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن خواب ہمارے لیے دلیل نہیں۔ حقیقت میں جس ہستی نے جنت اور حوروں کو دیکھا ہے وہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جنت کی سیر فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے خواب وغیرہ میں کچھ دیکھا تو اس کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے بھی عین ہی جنت ہی دیکھی ہے۔ یہاں تو عقل بھی جنت کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ جنت کیا چیز ہے اور وہ کتنا اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ ہماری عقلیں ناقص ہیں، اور اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک کامل تھی، کامل ہے اور کامل رہے گی۔ سوال، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں شداد نے جو جنت بنائی تھی اس کا واقعہ بیان کر دیجئے۔ جواب، قوم عاد کا موری سے اعلیٰ یعنی سب سے بڑا وہ پہلا شخص جس کا ورثہ اس کی اولاد کو ملے عاد بن اوس بن ارم بن نوح ہے۔ اس عاد کے بیٹوں میں شداد بھی ہے جو بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا ہے۔ اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا تھا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر بغاوت کی نیت سے دنیا میں جنت بنانی چاہیے۔ اس ارادے سے اس نے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل
سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے اور زبرجد اور یاقوت کے قیمتی پتھروں کے ستون ان کی عمارتوں میں نصب یعنی فٹ کیے گئے۔ مکانوں میں ایسے فرش بنائے گئے کہ سنگریزوں یعنی پتھر کے کنکروں کی جگہ قیمتی موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئیں۔ قسم قسم کے درخت سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس باغی اور سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دیے۔ جب شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت یعنی وزراء اور درباری لوگوں کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے خوفناک آواز آئی جس سے اللہ پاک نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور وہ مر گئے اور وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ اللہ، کیسی عبرت ہے۔ سوال: جب ہم سبحان اللہ بولتے ہیں تو جنت میں کون سا درخت لگتا ہے؟ جواب: حدیث پاک میں ہے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ وہ کیسی کھجوریں ہوں گی، درخت کیسا ہوگا، یہ تو جنت میں جا کر ہی دیکھیں گے۔ سوال: دعا میں جنت کا سوال کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: اللہ پاک سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا سنت مبارکہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول طویل دعا میں یہ الفاظ بھی ہیں: وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والے اعمال کا سوال کرتا ہوں اور جہنم اور اس سے قریب کرنے والے اعمال سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ کم از کم 3 بار اللہ پاک سے جنت میں داخلے اور دوزخ سے بچنے کی دعا مانگ لیا کریں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: جو شخص اللہ پاک سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ پاک اسے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا عربی میں ہی کرنا ضروری نہیں، اپنی مادری زبان میں بھی یہ دعا روزانہ 3 بار کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم بیان کردہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ سوال: کیا ہر مسلمان جنت میں جائے گا؟ جواب: جی ہاں، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ یقیناً جنت میں جائے گا، البتہ کچھ گناہ گاروں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا اور کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے، کسی کو بزرگوں کی شفاعت سے بخش دے گا، اور بعض گناہ گار اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے اور عذاب کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ خبردار، یہ ہرگز نہ کہا جائے کہ جب جنت میں جانا ہی ہے تو کوئی بھی گناہ کر لو، مسئلہ نہیں، تھوڑا بہت عذاب سہ لیں گے۔ یاد رکھیے، ایسا کہنے والا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ پاک کے عذاب کو ہلکا سمجھ کر اس کی توہین کی ہے۔ بے شک اللہ پاک کا عذاب بہت خوفناک، ناقابل برداشت ہے۔ اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے جتنا کھول دیا جائے تو دنیا کے تمام لوگ اس کی گرمی اور بدبو سے مر جائیں۔ نیز جہنمیوں کو جہنم میں جو چیز پلائی جائے گی، اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا کی ساری معیشت، کھیتیاں اور باغات وغیرہ سب کچھ تباہ ہو جائیں۔ ذرا غور کیجئے، جب جہنم کے کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود سوئی کے ناکے کے برابر کھلنے سے اتنی تباہی مچ جائے
اور لوگ ہلاک ہو جائیں تو جو بندہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جائے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ لہذا اللہ پاک کے عذاب کو خواب میں بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ سوال: کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے؟ جواب: اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پوچھا گیا۔ عرض: کیا حضور جنت میں جنات نہ جائیں گے؟ ارشاد: ایک قول یہ بھی ہے کہ جنت کے آس پاس مکانوں میں رہیں گے، جنت میں سیر کو آیا کریں گے۔ پھر فرمایا جنت تو جاگیر ہے آدم علیہ السلام کی، ان کی اولاد میں تقسیم ہوگی۔ یعنی ایک قول کے مطابق جنات جنت میں نہیں بلکہ آس پاس کے مکانوں میں رہیں گے اور جنت میں گھومنے کے لیے آئیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ جنت کے گرد و نواح میں رہیں گے۔ انسان ان کو دیکھیں گے مگر وہ انسانوں کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اعراف میں رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنوں یعنی مسلمان جنات کے لیے ثواب بھی ہے اور ان پر عقاب یعنی سزا بھی ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے ثواب کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اعراف پر ہوں گے اور وہ امت محمدیہ کے ساتھ جنت میں نہیں ہوں گے۔ پھر ہم نے پوچھا اعراف کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی دیوار ہے جس میں نہریں جاری ہیں اور اس میں درخت اور پھل اگتے ہیں۔ ایک قول توقف کا ہے یعنی اس بارے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ سوال: اگر مرنے والے کی بخشش ہو جائے تو کیا اس کو اسی وقت جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے یا قیامت کے دن داخل کیا جائے گا؟ جواب: اگر مرنے والے کی بخشش ہو جائے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ باقاعدہ جنت میں داخلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ مدنی مذاکرے میں شریک مفتی صاحب نے فرمایا شہداء کی روحیں عرش کے نیچے قندیلوں میں پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں اور انہیں جنت میں آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ یوں ہی اللہ پاک جن جن کے لیے چاہے تو ان کی ارواح کا جنت میں آنا جانا رہتا ہے۔ باقی رہا جنت میں داخلہ تو وہ قیامت کے دن ہی ہوگا اور سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ سوال: جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کون سی غذا دی جائے گی؟ جواب: جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے جو غذا دی جائے گی وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ ہم بھی جنت میں مچھلی کی کلیجی کا کنارہ کھائیں گے۔ اب کوئی یہ سوچے کہ جنت میں بہت سارے لوگ ہوں گے تو اتنے سارے کلیجی کے کنارے کہاں سے آئیں گے، تو اسے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے بجائے اس ذات کے فرمان کو ماننا ہے جس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یعنی بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ معاذ اللہ وہ بے بس نہیں ہے بلکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سوال: اگر دنیا میں تمام دیانتدار ہوتے تو جنت دنیا میں ہی ہوتی، ایسا کہنا کیسا؟ جواب: ہو سکتا ہے اس سے یہ مراد ہو کہ ہر طرف امن ہوتا اور لوگ لوٹ مار نہ کرتے، نہ کسی کو تکلیف دیتے اور سب کے سب امن و امان سے رہ رہے ہوتے، تو گویا ایسا ہونا دنیا میں جنت ہونے جیسا ہے، جیسے کشمیر کو وادی جنت بولتے ہیں۔ اس طرح کے جملے بطور محاورہ بولے جاتے ہیں۔ سوال: کیا جنت میں ماں باپ اور بہن بھائی ساتھ ہوں گے؟ جواب: اگر ایمان پر خاتمہ ہوا اور اللہ پاک راضی ہوا تو سب جنت میں ساتھ رہیں گے کہ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ جو جس سے ملنا چاہے گا اس سے اس کی ملاقات ہو جائے گی۔ اس موقع پر مفتی صاحب نے فرمایا ماں باپ کے بارے میں
قرآن پاک میں موجود ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ پارہ 27 سورہ طور آیت نمبر 21، ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔ یعنی اگر کوئی نچلے درجے میں ہوگا تو وہ اوپر درجے والے کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ سوال: کیا نابالغی میں فوت ہونے والے بچے اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے؟ جواب: جی ہاں، نابالغی میں فوت ہونے والے بچے اپنے والدین کی سفارش اور جنت کے دروازے پر ان کا استقبال کریں گے، حتیٰ کہ کچا بچہ یعنی ساقط ہو جانے والا حمل بھی اپنے والدین کی سفارش کے لیے اللہ پاک سے تیز کلامی کرے گا، جیسے جھگڑا کرتے ہیں۔ پھر اللہ کریم اس کو اجازت دے گا اور وہ اپنے والدین کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جس نابالغ اولاد کی فوتگی پر والدین رو رو کر ہلکان ہو جاتے ہیں، یہ ان کی آخرت کا ذخیرہ ہے۔ سوال: کیا جنت میں اولاد ہوگی؟ جواب: جی ہاں، جنت میں اولاد ہوگی۔ سوال: اگلے شوہر کی فوتگی یا طلاق وغیرہ کی صورت میں جس عورت نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوں، وہ جنت میں کون سے شوہر کے ساتھ رہے گی؟ جواب: اگر کوئی عورت یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں آئی تو ایک قول کے مطابق جس کے نکاح میں سب سے آخر میں تھی، جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شوہر تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا اسے ملے گی، جیسا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے شادی کرتی ہیں، پھر مرنے کے بعد وہ جنت میں اکٹھے ہوں تو وہ عورت کس شوہر کے لیے ہوگی؟ ارشاد فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا، اور جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گی۔ وہ کہے گی، اے میرے رب، میرے اس خاوند کا اخلاق سب سے اچھا تھا، لہذا اس کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان دونوں احادیث و اقوال میں کوئی تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں، جیسا کہ حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس عورت نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح کیے ہوں تو ایک صورت یہ ہے کہ ہر شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو، اور جب وہ فوت ہوئی تو کسی کے نکاح میں نہ تھی، تو صرف اسی حالت میں اس کو اختیار دیا جائے گا، اور جس خاوند کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا اسے ملے گی، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں مذکور ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے متعدد نکاح کیے ہوں اور آخری خاوند نے اسے طلاق نہ دی ہو اور وہ اس کے نکاح میں فوت ہوئی، اس صورت میں وہ جنت میں آخری خاوند کے نکاح میں ہوگی، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، اخلاق ہوں اچھے میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ سوال: جو مسلمان مرد و عورت کنوار پن میں رخصت ہوئے ہوں، کیا ان کے نکاح کی بھی کوئی صورت ہوگی؟ جواب: جن مردوں یا عورتوں کا ساری زندگی نکاح نہیں ہوتا، ان کا بھی جنت میں ایک دوسرے سے نکاح کر دیا جائے گا۔ سوال: دنیا کی جنتی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟ جواب: دنیا کی جنتی عورتیں حوروں سے افضل ہیں، چنانچہ طبرانی کی ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا بڑی آنکھوں والی جنتی حوریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عورتیں بڑی آنکھوں والی جنتی حوروں سے افضل ہیں۔ ام المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس وجہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ان کے نماز اور روزے اور اللہ پاک کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، دنیا کی جنتی عورتیں حوروں سے 70,000 درجے افضل ہیں۔ جلیل القدر تابعی حضرت حبان بن ابو جبلہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی اپنے نیک کاموں کی وجہ سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی۔ سوال، ہم نے سنا ہے کہ زلیخا بوڑھی ہو کر جنت میں جائے گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب، زلیخا پہلے مسلمان نہیں تھی، لیکن بعد میں بڑھاپے میں پہنچ کر مسلمان ہو گئی تھی۔ زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق تھا، لیکن آپ علیہ السلام کو زلیخا سے عشق نہیں تھا۔ جو لوگ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو عشق مجازی میں مبتلا بتاتے ہیں، وہ نبی کی توہین کرتے ہیں، اور نبی کی توہین کرنا کفر ہے۔ نبی ایسا کام نہیں کرتے۔ عشق صرف زلیخا کی طرف سے تھا اور ون سائیڈ یعنی یک طرفہ تھا۔ زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی اور اس کا حسن و جمال بھی چلا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہوئی، اس کا آپ علیہ السلام سے نکاح ہوا اور اس کا حسن و جمال بھی لوٹ آیا۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے اندر اس کی تفصیلی حکایت موجود ہے۔ رہا یہ سوال کہ جنت میں زلیخا بوڑھی ہو کر جائے گی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنت میں سب جوان ہوں گے، یہاں تک کہ ایک دن کا بچہ بھی اگر جنت میں جائے گا وہ بھی جوان ہوگا، اور 100 سال کا بوڑھا جنت میں جائے گا وہ بھی جوان ہوگا۔ سب جنتی 30 سال کے معلوم ہوں گے۔ سوال، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں یا نوجوانوں کے سردار ہیں؟ جواب، جوان کے معنی بہادر کے ہیں، یعنی جو لڑائی کے معاملے میں طاقتور ہے اور جہاد میں مضبوطی سے لڑتا ہے، اس کو جوان کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض 60 یا 60 یا 70 سال کے بوڑھوں کو بھی کتابوں میں جوان لکھا ہوتا ہے، ورنہ حقیقتاً انسان 30 برس تک جوان رہتا ہے، اس کے بعد جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حالانکہ جنت میں سارے ہی جوان ہوں گے، لیکن جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان کے سردار ہیں جو دنیا میں نوجوانی کی حالت میں انتقال کر گئے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ جوانی میں وفات پائیں اور ہوں جنتی، حضرات حسنین کریمین ان کے سردار ہیں، ورنہ جنت میں تو سب ہی جوان ہوں گے۔ لہذا اس سے یہ لازم نہیں کہ حضرات حسنین کریمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے نبیوں کے بھی سردار ہوں۔ شباب جمع ہے شعبن کی بمعنی جوان، جوانی کی عمر 18 برس سے 30 سال تک ہے، ورنہ اردو میں جوان کا لفظ نوجوان اور جوان دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں فرق نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے جوانی لفظ بولا جاتا ہے، نوجوانی نہیں کہا جاتا، جیسے بولتے ہیں بھری جوانی میں چلا گیا۔ سوال، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو بوڑھوں کے سردار کون ہوں گے؟ جواب، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جنت میں سب کے سب جنتی 30 برس کے ہوں گے۔ البتہ دنیا میں جو بوڑھے ہو کر فوت ہوئے ہوں گے، جنت میں ان کے سردار حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم
رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ سوال: کیا عورت یہ دعا کر سکتی ہے کہ اسے جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے؟ جواب: بے شک عورت جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مانگ سکتی ہے، بلکہ مانگنا چاہیے۔ اگر جنت میں کسی بھی خوش نصیب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو گیا تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کاش ہمیں جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ سوال: آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملنے کی دعا مانگنی چاہیے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اربوں امتی ہیں، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ساتھ کئی بڑی بڑی ہستیاں ہوں گی۔ ایسی صورت میں اتنے سارے امتیوں کو کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا؟ جواب: یاد رکھیے، جنت میں کسی کو رنج و غم نہیں ہوگا، اور رہی بات جنت میں اتنے سارے امتیوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملنے کی، تو اس کی کئی مثالیں دنیا میں ہی موجود ہیں۔ مثلا حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو کسی نے اپنے گھر آ کر افطار کرنے کی دعوت دی، آپ رحمت اللہ علیہ نے قبول فرما لی۔ پھر کسی اور نے آ کر افطار کی دعوت دی، آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے بھی قبول فرما لیا۔ یہاں تک کہ 70 مریدوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے گھر میں افطار کرنے کی دعوت دی، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے سب کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ہر میزبان کہہ رہا تھا کہ اس دن غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے میرے گھر افطار فرمایا ہے۔ حیرت بالائے حیرت یہ کہ آپ رحمت اللہ علیہ اس دن اپنے آستانے سے کہیں گئے بھی نہیں، بلکہ وہیں پر افطار فرمایا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ دیکھا آپ نے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کس طرح ایک وقت میں 70 جگہ تشریف لے گئے، تو اندازہ کیجئے جب ایک امتی کی یہ شان ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اپنے کروڑوں امتیوں کو پڑوس نہیں عطا فرما سکتے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے مفتی صاحب نے فرمایا، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت الفردوس جنت میں بہت بڑا درجہ ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ مقام پر تشریف فرما ہوں گے، اور شفقت فرماتے ہوئے اپنے امتیوں کے پاس تشریف لایا کریں گے۔ اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، یہ کہنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ مقام پر تشریف فرما ہوں گے کے مقابلے میں یہ کہنا زیادہ خوبصورت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوں گے وہ مقام اعلیٰ ہو جائے گا۔ سوال: کیا جنت میں جسم پر بال نہیں ہوں گے؟ جواب: جنت میں صرف سر، پلکوں اور بھووں کے بال ہوں گے، اس کے علاوہ جنتیوں کے جسم پر کہیں بھی بال نہیں ہوں گے۔ سوال: جنتی آپس میں کس طرح ملیں گے؟ جواب: جنتی بے شک ایک دوسرے سے ملیں گے، ان کے پاس سواریاں ہوں گی، جب کسی سے ملنا چاہیں گے تو وہ سواری اڑا کر لے جائے گی۔ اللہ پاک کی رحمت سے نہ سواری میں خوف ہوگا کہ گر پڑے گی، چوٹ آئے گی، نہ ہل کر ڈرائے گی، کیونکہ جنت میں نہ کوئی خوف ہے، نہ ڈر، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ بیماری، نہ کھانسی ہے، نہ نزلہ، اور نہ ہی کوئی ایسی ٹھنڈ۔ وہاں تو رحمت ہی رحمت ہے، آسانی ہی آسانی، اور سہولت ہی سہولت ہے۔ جنت میں وہ چیزیں اور نعمتیں ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کاش اس پیاری پیاری جنت کو پانے کے لیے ہم سب نیکیاں کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے اور نمازوں کے پکے پابند ہو جائیں۔ کڑکڑاتی سردی میں بھی لاکھ شیطان سستی دلائے،
لیکن ہم شیطان کو دھکا مار کر نمازیں پڑھنے والے بن جائیں۔ سوال: کیا یہ بات درست ہے کہ ہر انار میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے؟ جواب: انار کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہر انار میں ایک دانہ جنتی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت حمید بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انار کا ایک ایک دانہ تناول فرماتے، یعنی کھا لیتے تھے۔ کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ زمین میں کوئی بھی انار کا درخت ایسا نہیں کہ جسے باردار یعنی پھل کے قابل کرنے کے لیے اس میں جنتی انار سے دانہ نہ ڈالا جاتا ہو، تو ہو سکتا ہے یہ وہی دانہ ہو، یعنی انار کے پورے درخت کو پھلدار بنانے کے لیے اس میں ایک دانہ جنتی انار کا ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انار کا ایک ایک دانہ کھا لیتے تھے کہ شاید وہی جنتی دانہ اس انار میں ہو جو اور مجھے نصیب ہو جائے۔ سوال: کیا جنتیوں کو پسینہ آئے گا؟ جواب: سبحان اللہ، جنت میں جنتیوں کو جو پسینہ آئے گا وہ ایسا خوشبودار ہوگا کہ اس میں مشک کی سی خوشبو ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: کیا میاں بیوی دونوں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے؟ جواب: جی ہاں، اگر میاں بیوی کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو یہ دونوں جنت میں ساتھ رہیں گے۔ اگر ان میں سے کسی کا معاذ اللہ ایمان سلامت نہ رہا تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو جنت میں جائے گا اس کا کسی دوسرے جنتی سے نکاح ہو جائے گا۔ جنت میں جانے والے کو اپنے دوسرے فریق کے بچھڑنے کا کوئی غم و صدمہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جنت غم اور صدمے کا مقام نہیں۔ سوال: جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ جواب: عورتوں کو جنت میں ان کے وہ شوہر ملیں گے جن کے نکاح میں وہ تھیں، بشرط یہ کہ شوہر بھی جنتی ہوں۔ اگر کسی عورت کا شوہر جنت میں نہ جا سکا تو وہ کسی اور جنتی مرد کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ اسی طرح جو عورتیں کنواری فوت ہوئیں وہ بھی جنت میں کسی مرد کی زوجیت میں چلی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جنت کی نعمتیں مثلا محلات، لباس، غذائیں اور خوشبویات وغیرہ مرد اور عورت میں مشترک ہیں، البتہ دیدار الہی میں اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ دونوں کو ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔